سے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، لپک لپک کر کے ان کو لائیں گے اور عرش الہی کے سائے میں ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں یہ بڑی گھبراہٹ اور مصیبت قطعاً کوئی خوفزدہ نہیں کرے گی، وہ شاہی مہمان ہوں گے، عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ کون بندے ہیں؟ کیا انہوں نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کیوں اتنا خصوصی اکرام ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ واقعتاً انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اس ہائی گریڈ کا مجاہدہ کیا ہے، اس اعلیٰ درجے کا انہوں نے مجاہدہ کیا ہے، قربانی دی ہے، نفس کو کچلا ہے، اللہ کی مرضی کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے اور نفس کو اور اپنی ضروریات کو ہمیشہ پیچھے کیا ہے۔ یہ وہ 7 خوش نصیب بندے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کے سامنے ان کے ساتھ شاہانہ اکرام فرما رہے ہیں اور عرش الہی کے سائے میں جگہ دے رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، امام عادل، وہ امام، مقتدی، پیشوا، قائد جو انصاف کے ساتھ قیادت کر رہا ہے، لوگوں کی امامت اور لوگوں پر حکمرانی، لوگوں کی رہنمائی انصاف کے ساتھ کر رہا ہے، امام عادل۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، بہت جامع لفظ ہے امام عادل۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بادشاہ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، اس کے نیچے کا صوبے دار بن گیا، اس کے نیچے کا ضلع کا ڈی ایم بن گیا، اس کے نیچے آ کر کے وہ کیا نام ہے کہ شہر کا چیئرمین بن گیا، یا اور اس کے نیچے آ کر کے گاؤں کا مکھیا اور پردھان بن گیا، اس کے نیچے آ کر کے گھر کا ذمہ دار بن گیا۔ فرمایا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر کچھ لوگوں کا مقتدی ہے اور کچھ لوگوں کی دیکھ ریکھ اور حفاظت اور نگرانی اس کے ذمہ ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص چرواہا ہے، ہر ایک کے ذمے کچھ نہ کچھ لوگوں کی حفاظت، نگرانی، تربیت اور ان کے حقوق کی رعایت لگائی گئی ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ جن لوگوں کی نگرانی اور ذمہ داری اس کے ذمے لگائی گئی تھی اس نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ امام عادل کا مصداق ہر چھوٹی بڑی سطح کا ذمہ دار ہے۔ مدرسے کا محتمم بھی اگر ایمانداری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کے حقوق کی رعایت کرتا ہوا ان کو لے کر کے چلتا ہے، تو میرے دوستو امام عادل کا وہ مصداق ہے۔ گاؤں کا پردھان اگر وہ اس پردھانی کو اپنی ذاتی جاگیر اور ذاتی مالداری کا ذریعہ نہیں بناتا ہے بلکہ خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اس کے ذریعے سے، میرے دوستو خلق خدا کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ شہر کے چیئرمین ہیں، یا کسی بھی سطح پر آپ کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملی ہے، تو ذمہ داری ایک امانت ہے، عہدہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امانت ہے۔ یہ عہدہ، یہ ذاتی جاگیر، ذاتی سرمایہ داری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کا کوئی ذریعہ اور بہانہ نہیں ملا ہے، بلکہ ہمیں یہ خدمت کا چانس ملا ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، خدا پاک کی قسم بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ پاور ملنے کے بعد، حکومت پر آنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد آدمی نشے میں چور بھی ہو جاتا ہے، آدمی کی آنکھوں کے سامنے اقتدار کی پٹی پڑ جاتی ہے، حق والوں کا حق اسے یاد نہیں رہتا ہے، غریبوں کمزوروں پر ظلم کرنے لگتا ہے، غریب اور مالداروں کے ساتھ بیجا ان کے ساتھ رعایت کرنے لگتا ہے۔ جو جرم کرتے ہیں اگر وہ طاقتور ہیں ان کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، غریب اور کمزور ہے اس سے اگر معمولی کوئی قصور ہو جاتا ہے تو اسے تختہ دار پہ چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے دوستو پاور میں آنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا آسان کام نہیں ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا دل اللہ کے
ڈر سے معمور ہو. خدا پاک کی قسم اگر اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا تو ہر حق والے کو حق ادا کرے گا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. وہ ذمہ دار جو انصاف کے ساتھ اور امانت و دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا, بہت بڑا مجاہدہ اس نے کیا ہے, بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اللہ آج اس سے اس قدر راضی ہیں, بلا حساب و کتاب اسے عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی. کتنا خوش نصیب بندہ ہے یہ. آئے ہے دوسرا بندہ کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ. جوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے, جوان مرد جوان لڑکیاں موجود ہیں. جلسہ سننے کے لیے ہم آئے ہیں, اس لیے ہم آئے ہیں کہ یہاں ہمارے کام کی کوئی بات مل جائے. سنو سنو اے نوجوانوں, اگر تم نے اپنی جوانی کو ہوش کے ساتھ گزارا, جوانی اندھی ہوتی ہے, جوانی میں انسان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, شہوت کا زور ہوتا ہے, خواہشات کا زور ہوتا ہے, گناہوں کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور گناہوں کے کرنے پر قدرت بھی ہوتی ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے ڈر کے ساتھ, اللہ کے ڈر کے ساتھ یہ سمجھ کر کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظر ہر وقت ہم کو دیکھ رہی ہے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی گزاری اللہ کی بندگی میں, جس جوان نے اپنی جوانی گزاری اللہ کی بندگی میں. جوانی میں عبادت کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے. میرے دوستو, بوڑھا ہو گیا آدمی, اعضاء کمزور ہو گئے, خواہش کا زور کم ہو گیا, اس وقت اگر آدمی نے توبہ کیا اور تسبیح و مصلی پہ بیٹھ گیا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ عین جوانی میں تقوی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری, در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا, جوانی میں تقوی کی زندگی گزارنا, یہ پیغمبرانہ شان ہے, یہ پیغمبرانہ شان ہے. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو, جوانی کی عبادت اللہ کی نظر میں بڑی قیمتی ہے. اللہ کی نظر میں نوجوان کی وہ عبادت جس نے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گناہوں کو سوچ کر تنہائی میں, جیسا کہ آگے اگلا ٹکڑا آئے گا, جب یاد کرے گا اور اس کی آنکھوں سے کوئی 2 قطرے آنسو کے ندامت کے گر جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں وہ موتی سے زیادہ قیمتی آنسو ہوں گے. میں نے کہا کہ یہ پیغمبرانہ شان ہے. مثال ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی. ہم میں سے کون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ناواقف ہے؟ لمبا قصہ ہے. اس قصے کا ایک ٹکڑا وہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے, اور ظاہر بات ہے طاقتور ہیں اور پاورفل ہیں, اور وہ اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں. اللہ اکبر, لے گئیں کمرے میں, کوٹھری در کوٹھری در کوٹھری, اور ہر کوٹھری کا دروازہ بند کر کے قفل لگا دیا گیا. وہاں کوئی انسان, کوئی مخلوق دیکھنے والی نہیں ہے, اور کہا ہے تلک, میں ہوں اور تم ہو, میں ہوں اور تم ہو. اللہ اکبر, اس نے تو برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر ہیں, اللہ کی طرف سے پیغمبر بنائے جانے والے ہیں, اللہ اپنے نبی کی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ جب اس تنہائی میں اس نے دعوت دی, یوسف علیہ السلام کانپ اٹھے, یا اللہ میں کیا کروں, گھبرائے. اللہ اکبر. میرے دوستو, میرے نوجوان بھائیوں, سوچو اپنے آپ کو. ہمت ہم کریں گے, کوشش ہم کریں گے, قدم ہم اٹھائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی نتیجہ مرتب فرمائیں گے. انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کی شبیہ صورت نظر آ رہی ہے, اور انہوں نے اپنی انگلی یوں دانت سے دبائی اور یوں کہا, بیٹا ہرگز نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک برہان تھا, ایک دلیل تھی. بس بھاگے وہ,
پلٹ کر بھاگے ہیں، ان کا بھاگنا تھا کہ خود بخود قفل کھل کر کے دروازہ کھل گیا ہے، آگے اگلا دروازہ، اگلا دروازہ، اگلا دروازہ، یہاں تک کہ آگے نکل گئے۔ اور جب وہاں دیکھا کہ عزیز مصر کھڑے ہیں، عورتوں کا مکر مشہوری ہے، فوراً بول پڑی کہ صاحب آپ کے گھر کے والوں کی عزت پر کوئی حملہ کر رہا ہو، اس کی کیا سزا ہوگی؟ یعنی الٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ وہ بول پڑا کہ اگر ان کا دامن دیکھ لیا جائے، پیچھے سے اگر پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصوروار وہ عورت ہے، آگے سے اگر دامن پھٹا ہے تو اس کا مطلب کہ قصوروار یہ ہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے پکڑنے والا کوئی دامن پکڑ رہا ہے، دامن پھٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے خاص علامت اس بات کی کہ آپ پاک دامن ہیں، آپ گناہ سے بھاگ رہے ہیں اور آپ کو زبردستی گناہ میں ملوث کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ میرے دوستو، شیطان ہمیں بہانے سکھاتا ہے، بہانے سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتاتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ سنو، جو اللہ سے واقعتاً ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اگر ہم ٹھان لیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو یقین مانیے گناہ سے بچنے کی کوئی نہ کوئی شکل بن جائے گی۔ یہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم سود نہیں لیں گے، سودی کاروبار نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا۔ ہم اگر گناہوں کے کاروبار میں یا اسی طریقے سے ہم لون نہیں لیں گے یا اور دوسرے گناہوں کا کام نہیں کریں گے تو ہم باعزت زندگی نہیں گزاریں گے۔ یقین مانو، اللہ نے حرام میں بے برکتی رکھی ہے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی گزارے اس حال میں کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوا، تو یہ بہت بڑا مجاہدہ کرنے والا شخص ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ اس کی طاقت پوری بحال تھی، جوش تھا، طاقت تھی، دوسرے پر ظلم کر سکتا تھا، جس کی چاہے بہو بیٹیوں کی عزت پامال کر سکتا تھا، طاقت اور پاور بھی تھی، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن صرف اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ شخص اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے۔ یقین مانو اللہ کی نظر میں اس نوجوان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اسے سرکاری مہمان بنایا جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، یہ صرف نوجوان کی بات ہے، چاہے وہ نوجوان مرد ہو چاہے نوجوان عورت ہو۔ یہ نہیں کہ صرف نوجوان مردوں کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، نہیں، مستورات کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری ہم مخاطب ہیں، اسی تقوی اور پرہیزگاری کی تم بھی مخاطب ہو۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنا جیسے ہم مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسی طریقے سے نامحرم مردوں کو دیکھنا تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے، تمہارے لیے بھی حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے پیغمبر، مومن مردوں سے کہیے وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، ان کی عفت و عصمت محفوظ رہے گی۔ فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیغمبر، ان مومن مستورات سے کہہ دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، اس سے ان کی عفت و عصمت محفوظ رہا کرے گی، گناہوں میں ابتلا نہیں ہوگا، گناہوں سے وہ محفوظ رہیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں، ہم جسے چاہیں گھورتے رہیں، دیکھتے رہیں، کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ جو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ شیطان تمہارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، پلٹ کر مظہری نے ایک نظر دیکھا تو مجرم ہے، پلٹ کر مظہری نے ایک نظر دیکھا تو مجرم ہے، اور تمہیں حق ہے کہ تم جھانکا کرو شاعر کو چلمن سے۔ میں جلسہ کے انتظامیہ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں اس کھلے مجمع میں کہ آپ بے شک مستورات کو دعوت دیں جلسے کے سننے کی، لیکن پردے کا اہتمام کریں۔
خدارا پردے کا اہتمام کریں، آنے جانے کا راستہ ان کا الگ رکھیں، ان کا پنڈال الگ بنائیں، ایسا کہ مردوں کی نظر عورتوں پر نہ پڑے، مستورات کی نظر جو ہے مردوں پر نہ پڑے۔ کیا ضروری ہے کہ یہ علماء اور یہ مقررین، یہ شاعرین، یہ شاعر حضرات جو یہاں پڑھتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، ان کے چہروں کو ضروری ہے کہ وہ عورتیں بھی دیکھیں؟ یہ خود یعنی ہمارا یہ جلسہ بھی خود اصلاح معاشرہ کا جز میں سے ایک یہ ہے کہ اس جلسے کی بھی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف مجمع اکٹھا کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مجمع کو اکٹھا کر کے اس کا کنٹرول کرنا اور اس میں کسی بھی طرح کی شرعاً اور اخلاقاً کسی بھی طرح کی کوئی بے اعتدالی نہ ہونے پائے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، جلسہ کرانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس طرح کے جلسوں کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر کوئی بے اعتدالی ہوتی ہے یا شرعاً یا اخلاقی اعتبار سے کوئی غلط بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا، کیونکہ ہم نے یہ موقع عطا کیا ہے، ہم نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو اور دوستو، یہ ایک بات تھی، بات کہنے کی تھی۔ بہرحال یہ ایک امانت ہے، امانت ہے۔ اس امانت کی بنیاد پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ بات بری لگ رہی ہے تو میں ان سے معافی بھی مانگوں گا، لیکن کہوں گا بعد میں بھی اگر بلائیں گے تب بھی میں اس بات کو کہوں گا کہ تا وقت ہے کہ آپ جلسے کی اصلاح نہیں کر لیتے دوبارہ مجھے بلانے کی زحمت بھی نہ کریں گے۔ تیسری بات فرمائی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، بہت مختصر بات کروں گا۔ ایک شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کیا مطلب؟ ایک نماز پڑھی، اگلی نماز کا انتظار ہے، کھیت میں گیا، دکان پہ بیٹھا، کاروبار میں لگا، لیکن اس کا دل ہے اور اس کا کان ہے کہ اگلی نماز کے مؤذن